آج 4 برس بعد جب وہ تنہا صحرا میں چلا جا رہا تھا، اس کے ذہن میں گھوڑے دوڑ رہے تھے، اسے تیر کمانوں کے زناٹے سنائی دے رہے تھے، اس کے ذہن میں مسلمانوں کے نعرے گونج رہے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ مسلمان یہ ظاہر کرنے کے لیے نعرے لگا رہے ہیں کہ انہیں موت کا کوئی ڈر نہیں۔ طنز اور نفرت سے اب بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کرے گا، قیدی کم ہی بنائے گا۔ اسے ابھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ابو سفیان جو بھاگتے ہوئے قریش کو ساتھ لے کر واپس آ گیا تھا، مسلمانوں کی فوج کے بڑے حصے پر حملہ آور ہو چکا تھا اور مسلمان بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ مسلمانوں نے اسے اپنی زندگی کا آخری معرکہ سمجھ کر شجاعت و بے خوفی کے ایسے مظاہرے کیے کہ کثیر تعداد قریش پریشان ہو گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر خالد آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے سواروں کو مسلمانوں پر اللہ بولنے کا حکم دیا۔ اس نے تلوار نیام میں ڈال لی اور برچی ہاتھ میں لے لی۔ اس نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کیا۔ اس نے برچی سے مسلمانوں کو چن چن کر مارا۔ اس کی برچی جب کسی مسلمان کے جسم میں داخل ہوتی تو وہ چلا کر کہتا، میں ہوں ابو سلیمان۔ ہر برچی کے وار کے ساتھ اس کی للکار سنائی دیتی تھی کہ میں ہوں ابو سلیمان۔ آج 4 برس بعد جب وہ مسلمانوں کے مرکز مدینہ کی جانب جا رہا تھا تو اسے اپنی ہی للکار سنائی دے رہی تھی، میں ہوں ابو سلیمان۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کی برچی کتنے مسلمانوں کے جسموں میں اتری تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے پتہ چلا تھا کہ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان سے نکل چکے ہیں اور اکرمہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان ختم ہو چکی تھی اور مارکے کی صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو از سر نو منظم نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے نکلنا بھی نہ چاہتے تھے۔ حالانکہ صورتحال ایسی تھی کہ پاسبائی کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بہتر پوزیشن میں جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گروہ پر بڑا شدید حملہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکے میں لے رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ اکرمہ نے اپنے گھڑ سواروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ قریش کے ایک پیادہ جیش کو کسی طرح پتہ چل گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اکرمہ نے حملہ کر دیا ہے، تو قریش کا یہ پیادہ جیش بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ پر ٹوٹ پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک بھی ساتھی کے بچ نکلنے کا سوال ہی ختم ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 ساتھیوں نے اور ان 2 خواتین نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گوشت پوست کی دیوار کھڑی کر دی۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی مشہور تھے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مانے ہوئے پہلوان رکانہ کو 3 بار اٹھا کر پٹکا تھا۔ اب میدان جنگ میں ان کی طاقت کے ایک اور مظاہرے کا وقت آ گیا تھا۔ گوشت پوست کی وہ دیوار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کھڑی کر دی تھی، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود توڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کمان تھی، ترکش میں تیر بھی تھے۔ اس وقت خالد مسلمانوں کے بڑے حصے میں الجھا ہوا تھا۔ اسے جب بعد میں پتہ چلا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 30 ساتھی اور 2 عورتیں قریش کے گھڑ سواروں اور پیادوں کے مقابلے میں جم گئے تھے، تو خالد نے بڑی مشکل سے یقین
تسلیم کیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر کہا تھا کہ یہ طاقت جسمانی نہیں ہو سکتی، یہ کوئی اور ہی طاقت ہے۔ اس وقت سے ایک سوال اسے پریشان کر رہا تھا کہ کیا عقیدہ طاقت بن سکتا ہے؟ وہ اپنے قبیلے میں کسی سے اس سوال کا جواب نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ فوراً یہ الزام عائد ہو سکتا تھا کہ اس پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو اثر کر گیا ہے۔ آج وہ یہی سوال اپنے ذہن میں لیے مدینے کی طرف جا رہا تھا۔ احد کی پہاڑی آفاق سے اوپر اٹھ آئی تھی۔ 4 برس پرانی یادیں اسے پھر اس پہاڑی کے دامن میں لے گئیں جہاں اسے اپنا ہی نام سنائی دے رہا تھا، ابو سلیمان، ابو سلیمان۔ وہ اپنے تصور میں دیکھنے لگا کہ ان 30 آدمیوں اور 2 عورتوں نے اتنے سارے گھڑ سواروں اور پیادوں کا مقابلہ کس طرح کیا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے تیر برسا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بڑھ چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حلقے میں لے لیتے۔ ایک مورخ مخزی کی تحریر کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گرد حلقے کو بار بار توڑتے اور جدھر سے دشمن ان کی طرف بڑھتا اس پر تیر چلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طاقت عام انسان کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی۔